السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز احمد، ایک علمی، فکری اور روحانی سفر۔ اور آج کے ہمارے مہمان ایک حافظ، ایک عالم، ایک ادارے کے پرنسپل اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک وائس آرٹسٹ، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الرحمن زاہدی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنا ٹائم دیا، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ حافظ صاحب، سب سے پہلا سوال کہ ہم شروع سے شروع کریں گے، آپ کا جو دینی سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے لیے میرا انتخاب کیا، اور اس کے بعد میری قلبی آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے ایک اچھا سفر شروع کیا ہے اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے، دینی سلسلہ، تعلیمی سلسلہ، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، تو اس حوالے سے میں آپ کو جواب یہ دینا چاہوں گا کہ میری والدہ صاحبہ، ان کی یہ خواہش تھی کہ میری اولاد میں سے کوئی ایک بچہ بھی حافظ قرآن بنے، تو انہوں نے سب سے پہلے میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں ان کو مدرسے بھیجا۔ وہ وہاں پر گئے، لیکن ان کی قسمت میں یہ والا شرط نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ہفتہ وہاں گزارا اور واپس آ گئے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جو ان سے چھوٹے اور مجھ سے بڑے ہیں، درمیانے ہمارے جو بھائی ہیں، میری والدہ صاحبہ نے ان کو بھیجا اور کہا یہ میری خواہش پوری کرتے ہیں، تو وہ گئے۔ اور بدقسمتی کہہ لیں یا ان کے نصیب میں یہ والی نعمت نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ بھی تقریباً کچھ عرصہ وہاں پر رہے مدرسے میں اور واپس آ۔ اب رہا باقی میں سب سے چھوٹا بھی تھا اور آخری اپنی والدہ صاحبہ کا بیٹا تھا، تو والدہ صاحبہ نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا دونوں بھائی تمہارے چھوڑ آئے ہیں، میری خواہش وہ تکمیل تک نہیں پہنچی، تو میری یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بن گئے۔ جب میں نے والدہ صاحبہ کے یہ جملے سنے، اس وقت اتنا شعور نہیں تھا، اتنا فہم ادراک اور اس چیز کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ بہرحال مجھے والدہ صاحبہ کے وہ جو الفاظ تھے وہ میرے دل کو چھو گئے، اور میں نے تہیہ کر لیا، میں نے نیت کر لی کہ میں نے یہ والا کام کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر میں نے 2005 میں ایک سال کے اندر قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر کوکن شریف میں عالم فاضل کے کورس کے لیے وہاں پر چلا گیا، اور والدہ صاحبہ کی اس خواہش کو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے مکمل کیا۔ اور یہی سمجھ لیجئے کہ والدہ صاحبہ کی دعا اور میری والدہ صاحبہ کی خواہش کے اوپر میں نے یہ دینی سفر کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا حق صاحب، بینک پھر آپ فارغ ہوئے مدرسے سے، پھر یہ درس و تدریس کی طرف کیسے رجحان ہوا آپ کا؟ جی کیونکہ دیکھیں ہمارا تعلق پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے، تعلیم کے ساتھ ہے، جس میں الحمدللہ جس دینی ادارے کے ساتھ میں وابستہ ہوں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں دینی اور دنیاوی یہ دونوں تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ ہم نے وہاں پر دین کی تعلیم بھی حاصل کی، دنیا کی بھی کی۔ تو جب یہ مکمل ہوا تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ پڑھانے والا کرنا ہے۔ جو نالج میں نے حاصل کیا ہے وہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے، میں نے اپنے آنے والی نسل کے اندر وہ اس کو منتقل کرنا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں نے وہاں سے فارغ ہو کر پھر بی ایڈ 2.5 ٹیچنگ کی پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے وہ میں نے کی۔ پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج شہادت العالمیہ یہ ڈبل ایم اے کے برابر ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر ایک اور ایم اے کیا، پھر میں نے اس ایم اے کی بنیاد پر پھر میں نے ایم فل کیا۔ تو الحمدللہ یہ پڑھنے والا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ پھر میں ایک پرائیویٹ کالج اور اسی طرح میں ایک سرکاری کالج کے اندر بھی لیکچرار رہا، وہاں پر میں پڑھاتا رہا، مجھے بہت مزہ آیا، اور میری یہ خواہش تھی کہ جو دین کا علم حاصل کیا میں نے دنیا کا، یہ میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو وہ ان کے اندر وہ منتقل کروں، اور ساتھ ساتھ ان کو میں دین بھی سکھاؤں۔ الحمدللہ بڑا اچھا وہ سیشن رہا، اور اس کے بعد پھر قبلہ پیر صاحب نے میری ڈیوٹی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ قاسمیہ کیمپس قدر اس میں ایز اے پرنسپل کے طور پر لگائی۔ یہ پرنسپل دارالعلوم کے جو ہوتے ہیں نا،
وہ ایک اعزاز ہے، نام ہے. دوسرے معنوں میں سمجھ لیں وہاں پر خدمت گزار خادم ہوں وہاں کا. تو پرنسپل بس ایک نام ہے، ایک ہوتا ہے. پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے تعلیم کا یہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ آخری دم تک جاری رہے گا. شاہد صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ اس ادارے کے پرنسپل ہیں، تو آپ بتائیں کہ بطور پرنسپل آپ کس چیز کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے دینی ادارے ہیں. ہمارے جو دینی ادارے ہیں ان میں موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے، میتھڈ ہے پڑھانے کا، وہ بڑا قدیم ہے. تو ہمیں الحمدللہ جو ہمارا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ موکن شریف ہے یا بیرا شریف ہے، ہمیں وہ جدید ہمارا جو دور اس وقت جا رہا ہے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے. اور حضور عالمت کی فکر بھی یہی تھی کہ آپ ہر دور کے مطابق، کیونکہ آپ مجدد بھی تھے، مجدد اسے کہتے ہیں جو ہر دور کے مطابق نصاب ترتیب دیتا ہے اور اسی طرح اپنے دارالعلوم کا جو نظام ہوتا ہے اس کو ایک سسٹم بناتا ہے. تو اس حوالہ سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دارالعلوم کے جو بچے ہیں، کیونکہ ہمارا صرف حفظ کا دارالعلوم ہے، تو اس کے اندر میرا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے اندر کانفیڈینس یہ ان کے اندر بحال کروں، تاکہ ہمارا جو بچہ ہے حافظ قرآن ہو، ساتھ میں اس کے اندر کانفیڈینس ہو. وہ کسی کے سامنے بیٹھے تو کم از کم اسے بات کرنی آتی ہو، وہ کسی کے سامنے بیٹھے اگلے کو پتا ہو کہ یار یہ کسی دارالعلوم میں پڑھا ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ میں اپنے جو طلباء ہیں ان کو ان کی جو تربیت ہے اس کے اوپر خاص اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس وقت جس کی طرف جا رہا ہے. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ہمارے پاس جو بچہ رہ کر جب باہر جاتا ہے تو کم از کم اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی سیرت یہ بہت اچھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ میری توجہ ہوتی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ کے ناظرین کے اور آپ کے چینل جو ہے اس کے ذریعے میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک حافظ قرآن جس کا تعلق ہی قرآن پاک کے ساتھ ہے، کم از کم اس کو قرآن پاک کے متعلقہ جو سوالات ہیں وہ تو آتے ہوں نا. قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک میں کتنے صورتیں ہیں، قرآن پاک میں کتنے حروف ہیں، قرآن پاک میں کتنے نقطے ہیں. دیکھیے، ایک بندہ اگر سائنس پڑھتا ہے، ایک بندہ اگر میڈیکل کرتا ہے، اس سے پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر اسپیسیفک کسی کے اندر میں نے ڈگری لی ہے تو اس کی میڈیسن کون سی ہے، کس وقت لینی چاہیے. تو کم از کم قرآن پاک کی جو واقعات ہیں، قرآن پاک کے متعلق جتنا نالج ہے، کم از کم میری یہ خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن بنے، صرف وہ حافظ قرآن نہ بنے بلکہ اسے قرآن پاک کا باقی بھی نالج آ جائے. اچھا، ماشاء اللہ، آپ جو ہے وہ ایک باقاعدہ جمعۃ المبارک بھی پڑھاتے ہیں. جی اب بتائیں کہ وہ جو موضوع ہے وہ کیسے تیار کرتے ہیں آج کل کے جدید دور کے مطابق؟ بڑا ہی اہم سوال. اور میرے جو فاضل دوست ہیں خاص طور پر جو بھی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. تو جہاں تک بات ہے جمعہ کی تیاری کے حوالہ سے، تو اس میں کیونکہ ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے وہ مختلف کتابیں ہیں، اور ہم جن کو پڑھتے ہیں وہ حضور علامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصانیف ہیں. یہ بات تو آ گئی کیونکہ ہماری ایک عقیدت بھی ہے، اور ویسے بھی وہ اپنے دور کے بہت اچھے مصنف بھی تھے اور بہت اچھے سیرت نگار بھی تھے. یہ چیزیں ہیں، لیکن میں زیادہ تر یہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی ایک ٹاپک کے اوپر جمعہ پڑھانا ہے تو میں صرف ایک تفسیر کے اوپر اکتفا نہیں کرتا ہوں، میں مختلف تفاسیر لیتا ہوں، حتیٰ کہ مختلف مکتبہ فکر کی بھی لیتا ہوں، جس میں تفہیم القرآن حتیٰ کہ مودودی صاحب کی میں وہ بھی لیتا ہوں، ان سے بھی استفادہ کرتا ہوں. وہ بھی ان نے کچھ لکھا ہے، ظاہری بات ہے اتنے بڑے مفسر ہیں تو کچھ نہ کچھ نالج ہمیں وہاں سے ملتا ہے. تبیان القرآن لے لیں، ضیاء القرآن، میں نے مطلب یہ کہ مختلف مکاتب فکر کی مختلف فکروں کو لے کر میں جمعے کی یہ تیاری کرتا ہوں. اور اس حوالہ سے جو اگر موضوع کے اوپر بات کی جائے تو میرے زیادہ تر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ اسی بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ میں فلسفے کے اوپر بات کرتا ہوں. کوئی بھی ایک چیز ہے اس کا فلسفہ، اور اسی طرح جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشرتی خرابیاں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں یہ روایتی جو گفتگو ہوتی ہے نا اس سے بہت پرہیز کرتا ہوں. میرے ایک دو مقتدی ہیں تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں واقعات سناتے ہیں. میں نے کہا کہ پیر صاحب نے جب مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے بھیجا تو فرمایا بیٹا لوگوں کو کہانیاں نہیں سنانی.
لوگوں کو قرآن و حدیث سنانا ہے. تو الحمدللہ واقعات بھی سنانے چاہیے, نصیحت ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن ایک جو پڑھا لکھا بندہ ہے نا, اس کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ ایک ٹاپک ہے, اس ٹاپک کا فلسفہ بیان کرے. جس طرح میں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک تو مثال دیتا ہوں کہ میں ٹریفک کے قوانین کے اوپر بھی میں نے جمعہ پڑھایا ہے, اچھا راستے کے حقوق اس کے اوپر بھی میں نے جمعہ پڑھایا ہے, ٹھیک. اور ابھی میں نے آج بھی یہ اعلان کیا, جو اگلا جمعہ آ رہا ہے اس جمعہ میں فتنہ الحاد کے اوپر بات کروں گا. جو ملحدین ہیں ان کی جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر میں جواب دوں گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس ہمارے نوجوان جو فاضل دوست ہیں ان کو چاہیے تو تھوڑی سی محنت کریں, اور اس طرح کے ٹاپک رکھا کریں جن سے جو آپ کے سامعین ہیں, جو آپ کی آڈینس ہے, ان کو فائدہ ہو. کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ زیادہ تر بینک کے مینیجرز ہیں, کالج کے پروفیسر حضرات ہیں. اب ان کو اگر میں قصے کہانیاں واقعات سنانے شروع کر دوں تو یقیناً وہ لوگ جو پہلے ہی بڑے متنفر ہیں پھر وہ آئندہ بھی میرے پاس نہیں آئے. مطلب کہ زندہ موضوعات کے اوپر آپ بات کریں. زندہ موضوعات کی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. شہاب صاحب, آپ حافظ ہیں, عالم ہیں, ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک وائس آرٹسٹ بھی ہیں. جی جی تو آپ بتائیں کہ یہ کیسے اس طرف آپ کا رجحان ہوا؟ یہ ایک فیلڈ ہی الگ ہے, تو بالکل. کیسے پہلی دفعہ آپ نے مائک کب جو ہے وہ استعمال کیا, کب آپ مائک کے اوپر آئے؟ آپ صاحب آپ مجھے پرانے وقتوں میں لے گئے ہیں. تو آج سے تقریباً 5 سال پہلے کا, 5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی. ویسے ہی یوٹیوب سے متاثر ہو کر میں نے کہا یار سبھی لوگ یہ آواز پیچھے لگاتے ہیں اور آگے ویڈیو لگاتے ہیں اور سبھی لوگ کام کر رہے ہیں, تو میں کیوں نہ کروں. میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا, میں نے ایسے ہی ایک ویڈیو بنانے کے لیے نا اسکرپٹ تیار کیا میں نے. تو اس اسکرپٹ کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا, یو ول ہیو ٹو رن اوے, جو بھی ہے تمہیں بھاگنا پڑے گا. اس کے اوپر میں نے ایک 58 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی. اب جب میں نے وہ کی, اب مجھے شوق تھا کہ میری یہ ویڈیو وائرل ہو. میں نے کیا کیا, میں نے دوستوں کو لنک سینڈ کرنے شروع کر دی, اس کو کیا اس کو کیا, کرتے کرتے ہمارے ایک بڑے مہربان بھائی ہیں, بھائی خرم شہزاد صاحب, جب ان کے پاس گئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے. تو میں نے کہا یہ آواز تو میری ہے. کہتے ہیں واقعی آپ کی ہے؟ میں نے کہا جی میری ہے. کہتے ہیں اچھا آپ صبح میرے آفس آئے. میں اگلے دن چلا گیا, مجھے اس چیز کا نہیں پتا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ, کوئی خوبی, کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جو آپ کو نہیں پتا, دوسرے لوگوں کو بتا. تو دوسرے لوگ جب آپ کو بتاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے یار یہ میرے اندر خوبی ہے. المکسر میں وہاں پر گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کی جو آواز ہے نا وہ استعمال ہو سکتی ہے. میں نے کہا میری خواہش بھی ہے لیکن کیا کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بناتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو وظائف بتائیں گے. اچھا, لوگ کھولیں گے, اوپن کریں گے, ویورشپ آئے گی, پھر مونیٹائز کروائیں گے اور پیسہ کمائیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس سے پڑھ کر کیا چاہیے. تو میں نے اپنا ذہن بنا لیا. 2 دن گزرے, 2 دن کے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہنے لگے کہ ہمارے کام کا ارادہ بدل گیا ہے. میں نے کہا کیا کرنا. کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے, جو کام میں نے آج سے 15 سال پہلے روک دیا تھا وہ قرآن پاک کا ترجمہ تھا. ہم وہ کام کر رہے تھے لیکن کچھ رکاوٹیں ہم نے چھوڑ دیا. میرا دل ہے کہ یہ کام آپ لوگ کر کریں. میں نے کہا اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے, یہ تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. پھر اس وقت انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا ایک روم میں آئے. روم میں گئے, وہاں پر مائک لگا تھا. مجھے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی آپ ٹرانسلیشن ریکارڈ کریں. مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کیسے ریکارڈنگ کرتے ہیں, کیسے پاز لیتے ہیں, ایکسنٹ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا اتار چڑھاؤ, آپ کی ٹون ماڈولیشن, یہ اتنی چیزیں ہیں وائس اوور میں, یہ کیسی ہونی چاہیے. تو میں نے بس ایک ریکارڈنگ کی, انہوں نے پھر وہ ایک گروپ بنا تھا اس میں سے کی, سب نے بہت سرا. میرا حوصلہ بڑھا. پھر وہاں سے پہلی دفعہ میں نے مائک کا استعمال کیا, پھر میرا حوصلہ بڑھا. پھر الحمدللہ میں نے 4 سال کے اندر جمال القرآن جو حضور علومت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ترجمہ ہے, یہ میں نے 4 سال کے اندر اس کی ریکارڈنگ مکمل کیا. یہ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے. سر صاحب, ایک وائس آرٹسٹ کے لیے کون سی خوبیاں آنی ضروری ہیں؟ خوبیاں تو بے شمار ہیں. اگر آپ کے پاس 2-3 گھنٹے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. اگر تو ٹائم شارٹ ہے تو پھر ہم 2-3 پوائنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. چلے 2-3 میں پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ وائس اوور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی آواز بہت خوبصورت ہے وہی وائس اوور آرٹسٹ بن سکتا ہے. آواز کا خوبصورت ہونا یہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت, گاڈ کی فٹ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے. آواز کا خوبصورت ہونا ایک طرف ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آواز کو بنایا بھی جاتا ہے.
آواز کو یہ اوپر محنت کر کے اس کے اوپر صحیح محنت، اس کے روزمرہ مشقیں کر کے، ایکسرسائزز کر کے آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور خوبیاں جہاں تک اس کے اندر بات ہے کہ کون کون سی ہونی چاہیے. وائس اوور آرٹسٹ کی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ ایک وائس اوور آرٹسٹ جب ریکارڈنگ کرتا ہے نا، اس کو اتار چڑھاؤ کا پتہ ہونا چاہیے، ٹون ماڈولیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ میں ایک اسکرپٹ پڑھ رہا ہوں، یہ کس چیز کا ہے، یہ اشتہار کا ہے، تو اس کے اندر آپ کا ایکسنٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی ٹون کیسی ہونی چاہیے، آپ کی رفتار کیسی ہونی چاہیے. آپ اگر قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں اس میں آپ کی آواز نرم ہونی چاہیے، جوش نہیں دکھانا اس میں. اگر اشتہار ہے کسی چیز کا، آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ ساپل اس کے اوپر 10% آفر لگی ہے، تو اس میں جوش دکھانا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی بک ریکارڈ کر رہے ہیں، اس طرح آپ ڈاکومنٹری ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا کم از کم ایک وائس اوور آرٹسٹ سے پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکومنٹری ریکارڈ کرتے ہوئے میری رفتار کیسی ہونی چاہیے، میری ٹون ماڈولیشن کیسی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں اس کو برحال سیکھنے سے آئیں گی، گھر بیٹھے نہیں آئیں گی، سیکھنے سے آئیں گی. کسی کو استاد ماننا پڑے گا. اور سب سے جو بنیادی چیز ہے یہ تلفظ کا اچھا ہونا، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. وائس اوور، ایک اچھا وائس اوور آرٹسٹ اس وقت بنتا ہے جب اسے پتا ہو کہ یہ لفظ میں نے بولا ہے، لفظ نہیں میں نے بولا. یعنی کم از کم اسے اردو کے جو الفاظ ہیں اس کے تلفظ کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب سے جو اس کا اہم اور قیمتی ہے وہ یہ ہے نقطہ کہ ایک وائس اوور آرٹسٹ کو بہت صابر ہونا چاہیے، کیونکہ ری ٹیک بہت زیادہ آتی ہے. اب میں نے 4 دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ ریکارڈ کیا ہے، 1 دفعہ کی ہے، 2 دفعہ کی ہے، 3 دفعہ کی ہے. پھر سلی بخش نہیں تھا، میرے اساتذہ کرام، میرے ٹیچرز جو ARYQ TV چینل سے وابستہ ہیں اور PTV نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، اس میں یہ مسٹیکس ہیں. میں نے 4تھی مرتبہ ریکارڈنگ کی ہے. وہ پھر بعد کا ایسے ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ پورا پوڈ کاسٹ ریکارڈنگ کر لیں گے، بعد میں دیکھیں گے آپ کا مائکنگ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ صبر، پیشنٹ، یہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک صابر بندہ ہی اچھا وائس اوور آرٹسٹ بن سکتا ہے. اچھا عابد صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو سوشل میڈیا کو تبلیغ کے حوالے سے آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ علماء پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا پر کیا کام ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمارا ان کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ لوگوں کا سوشل میڈیا کے اوپر کیا کام ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کوئی محفل کراتے ہیں، ایک جلسہ کراتے ہیں یا جمعے کا ایک خطبہ ہے، اس کے اندر آپ کی کتنی آڈینس آ جاتی ہے؟ 200 یا 300، زیادہ بھی آ جائے تو 500 تک آ سکتی ہے. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ اپنا کوئی بھی پیغام، میسج، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں کسی حوالہ سے بھی، آپ کا وہ پیغام 100-200 بندے تک نہیں جاتا، وہ ہزاروں تک جاتا ہے. بالکل. اور وہ ہمیشہ تک رہتا ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جمعہ پر آتے ہیں یا کسی جلسہ پر جاتے ہیں، بات سنی، یہاں سے نکل گئے باہر، اور اسی طرح کان کو جاڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو کچھ سنا اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، یا اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں اگر آپ کو دین کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں، جس سے ہماری یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے رہنی ہے جب تک کہ آپ نے خود اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا. تو یہ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دور جدید کے اندر سب سے اچھا پلیٹ فارم، اگر آپ اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کیا چاہیے؟ اس طرح ایک مائک چاہیے، ایک کیمرہ چاہیے، اس طرح ایک آپ کو سیٹنگ، ایک کرسی چاہیے. آپ آرام سکون کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کو کوئی سننے والا سامنے نہیں ہے اور آپ کا یہ نظریہ یار مجھے کوئی نہیں سنتا، آپ بس اپنا میسج ریکارڈ کریں اور وہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، کوئی نہ کوئی تو سن لے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ذریعہ دین کا اور تبلیغ کا اس وقت سب سے اچھا جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا، لیکن اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. ہمارے ہاں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اگر دین کا کام بھی کرتے ہیں نا، تو ہم دوسرے لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر ہم سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالہ سے جو اختلافات ہیں یا اختلافی موضوعات ہیں، ان کے اوپر بات کر کے، یا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سوشل میڈیا بنے اسی لیے ہے تاکہ ہم دوسرے علماء کے اوپر تنقید کر سکیں. بس وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کیوں نہیں کرتا، اس نے فلاں ایسے بات کی ہے. بھئی آپ اپنا پیغام دیں، آپ اپنی فکر دیں، آپ
کے اندر جتنا شعور ہے، جتنا نالج ہے، آپ اس حساب سے بات کریں. اگلا بندہ آپ کو سنے گا، وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا وہ بندہ ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا اس وقت، کیونکہ میں اس کے اوپر خود بھی کام کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ریاکاری آ جاتی ہے. جی تو اگر یہ ریاکاری ہے کسی کو دکھانا، تو پھر جمعہ کی نماز بھی آپ گھر میں ادا کیا کریں. آپ قرآن پاک کی تلاوت مسجد میں کرتے ہیں، آپ گھر میں کسی کونے میں کیا کریں. اسی طرح اگر آپ رمضان کا کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو پھر ایک ایک بندے کو گھر کے کسی کونے میں تھوڑا تھوڑا آپ افطاری کا سامان دے دیں. بات کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کے اندر ریاکاری ضروری نہیں ہوتی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اگر آپ وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ان کے اندر موٹیویشن ان کو ملتی ہے. تو اس حوالہ سے سوشل میڈیا اس وقت کا بہترین پلیٹ فارم ہے، بہترین ذریعہ ہے دین کی تبلیغ کا. اچھا، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ مینج کرتے ہیں، وہ دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کا کام کرنے کے لیے جو ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر تو خود کو فیمس کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ وہ ہر طرح کی پوسٹ، ہر طرح کی ویڈیو جو بھی وہ دیکھتے ہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اگر اس نے اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو میں بھی بناؤں گا، میں مشہور ہو جاؤں گا. پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام پیسے کے لیے اور شہرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے. ہمارا جتنا بھی نوجوان طبقہ اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے آپ اچھے اچھے اسکالرس کو سنیں. یہ عام مولوی، یہ عام مفتی، یہ عام ملا حضرات جو میں سمجھتا ہوں کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوتے، ان کو سنتے ہیں. ان کو سن کر پھر وہ جو نالج غلط ان کو دیتے ہیں، وہ نالج غلط لے کر پھر اس کے اوپر وہ پھر شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں. تو میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ تمام نوجوان جو اس وقت ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کو چاہیے اچھے اسکالر کا انتخاب کریں. میں نہیں یہ کہتا کہ آپ فلاں مکتبہ فکر کا انتخاب کریں. جس مکتبہ فکر میں آپ ہیں ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر رہ کر آپ کسی اچھے پڑھے لکھے اسکالر کا انتخاب کریں، ان کو سنیں. اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا، سوشل میڈیا کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ اگر کوئی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اس لحاظ سے اپنے ذہن میں چیز رکھیں، اگر آپ نے کوئی غلط پوسٹ شیئر کر دی آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جب تک وہ لوگ دیکھیں گے وہ گناہ آپ کو ملے گا. اسی طرح اگر آپ کوئی اچھی بات وہاں پر شیئر کرتے ہیں، ایک کال ہی اچھا کسی کا شیئر کر دیں، کسی کی اچھی بات ہی شیئر کر دیں، کوئی نیکی کا کام ہی کسی کو کہہ دیں. اتنی بات اگر کسی آپ کے کہنے پر کوئی بندہ عمل کر لے گا تو ہم مر بھی جائیں گے نا اگر، تو ہمیں اس کا ثواب قبر میں ملے گا. اس بات کا لحاظ ضرور رکھا کرے، خاص طور پر وہ نوجوان کہ جو موبائل کو استعمال، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر دیکھیے نظروں کی حفاظت بالکل بھی نہیں رہتی. آپ دیکھیے کہ آج موبائل سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدتے، دور دراز شہروں میں جاتے تھے. لیکن اب کیا ہوا، گورو نے وہی چیزیں آپ کے کمرے تک اور آپ کے بالکل پاکٹ کے اندر وہ چیزیں ڈال دی ہیں. ہر بندہ اس کے ہاتھ میں رسائی ہے، کی ہے اس کے پاس، وہ ٹچ کرتا ہے اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. تو نوجوان ان کو چاہیے کہ اپنی موت کو، اپنی آخرت کو بھی یاد رکھیں، اچھے اسکالر کو سنیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور سوشل میڈیا کا استعمال بالکل مثبت انداز میں کریں. اچھا آپ صاحب، ہم نے نا بہت سارے ایسے دوست دیکھے ہیں جو ہمارے دوست فاضل ہیں، ٹھیک ہے. وہ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد تو جو ہے وہ سنبھال لی، لیکن کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے لوگوں کے رویے سے یا ویسے کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کوئی بزنس کریں، باہر کی فیلڈ میں جائیں. تو ان کے لیے کیا، بالکل یہ کہہ لیں، یورپ کہہ لیں یا کوئی بزنس کہہ لیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بالکل، آج کل یہ جو دور جا رہا ہے جس میں خاص طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناظرین و سامعین میں سے کوئی ایسا بندہ سن رہا ہے جو مسجد کی انتظامیہ میں ہے، تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ تھوڑی مہربانی آپ ہی فرما لیں، تھوڑی سی تنخواہ میں اضافہ کر ہی لیں. بہرحال اگر پھر بھی کسی کی تنخواہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے کچھ جو فاضل دوست ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گلہ کرتے ہیں، گلہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. آپ اگر مسجد چھوڑ دیں گے، آپ اگر مدرسہ چھوڑ دیں گے، دین کا کام چھوڑ دیں گے، میں یہ کہتا ہوں ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہو کر، کہ آپ مجھے یہ دین کا کام چھوڑ کر پیسہ کما کر دکھائیں.
ایسا نہیں ہوتا. برکت کس نے ڈالنی ہے؟ برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے. بالکل تو ہم نے جو دیکھا ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر بھی کام کریں, آپ مدرسے کے اندر بھی کام کریں, لیکن ساتھ اپنا سائڈ بزنس بنا لیں. کوئی نہ کوئی آپ اپنا سائٹ پر کام لازمی رکھیں, چاہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو. میں نے بہت سارے دوست ایسے دیکھے ہیں, ہمارے دوست ہیں کہ جو امامت بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ان کا جنرل سٹور ہے. ٹھیک کوئی مقتدی آپ کو منع نہیں کرتا, بالکل کوئی آپ کے ہاتھ نہیں پکڑتا, کوئی تالا نہیں لگاتا کہ بھیا آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہمیں وہ جو ختم سے 1000 2000 ملتے ہیں نا, پھر ہم گنتی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں شکر ہے یہ اضافی ہمیں بونس مل گیا. تو یہ جو اضافی بونس اگر آپ لیتے رہیں گے اور یہی سوچ آپ کی رہے گی تو پھر آپ کی تنخواہ بھی کم رہے گی, اور یہ ختم کل, یہ درود, یہ ساری چیزیں یہ کبھی کبھار ہوتی ہیں. تو آپ کیا کریں, میرے نوجوان دوستوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ سائیڈ بزنس لازمی رکھیں, چاہے آپ چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ کر لیں. میں نے بہت سارے دوست دیکھے ہیں آن لائن پرفیوم کا کام کرتے ہیں, آن لائن کپڑے کا کام کرتے ہیں, اور کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں جو فاضلات ہیں, وہ گھر میں اچار بنا کر آن لائن سیل کرتی ہیں. تو ہمت تو نہیں ہارنی چاہیے نا, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور جب آپ حرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا, کیونکہ پھر آپ جو دین کا کام کریں گے نا, جو آپ ممبر پر کھڑے ہو کے تقریر کریں گے, آپ کے دل میں پیسوں کا لالچ نہیں ہوگا, بالکل جی وہ خلوص ہوگا. بالکل اور جو بات بندہ دل سے کرتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں جو بندہ بات زبان سے کرتا ہے اگلا کان سے سنتا ہے, جو بندہ دل سے کرتا ہے اگلا دل کے کانوں سے سنتا ہے. اور جو بندہ روح سے کرتا ہے نا, جیسے ہمارے قبلہ پیر صاحب کرتے ہیں, جو بندہ روح سے کرتا ہے وہ اگلے کی روح تک اتر جاتی ہے. تو ممبر و محراب کے اوپر تقریریں یا مصلی رسول پر کھڑے ہو کے امامت کرانا, اور امامت کراتے وقت ذہن میں یہ خیال ہو کہ بچوں کی فیس بھی دینی ہے, الیکٹرک بل بھی دینا ہے, والدہ کی دوائی بھی لانی ہے, یہ ساری چیزیں ہوں, تو پھر وہ امامت کیسی ہوگی؟ اس امامت میں خشوع اور خضوع کیسی ہوگا؟ دین کا کام ویسے نہیں ہوگا. دین کا کام اسی وقت ہوگا کہ جب آپ فائنینشلی طور پر بہت سٹرانگ ہوں, اور فائنینشلی طور پر سٹرانگ آپ نے اس وقت ہونا ہے جب آپ نے ساتھ میں اضافی محنت کرنی ہے. آپ جو انتظامیہ ہے ان کی جیبوں پر نظریں نہ رکھیں, کیونکہ ہمارا یہ المیہ ہے معاشرے کا, اور پاکستان نہیں پوری دنیا کے اوپر آپ جس مرضی کنٹری کے اندر چلے جائیں, ہر کنٹری کے اندر جو ہمارے منتظمین ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے کوئی خرچے نہیں ہیں, مولوی صاحب یہ پتہ نہیں کتھوں پیسہ لب دینا. تو بہرحال ہمیں شکوہ کرنے کی بجائے محنت کرنا ہوگی. شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, محنت کرنے سے بہت کچھ مل سکتا ہے. شاہ صاحب مستقبل کی آپ کے کیا اہداف ہے, کیا منصوبے ہیں, کیا خواب ہے جن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں؟ دیکھیں خواب تو انسان کے بہت سارے ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ ہر خواب پورا ہو, بالکل لیکن کچھ نہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کی جو منزل ہے اس تک پہنچ جائیں. میں نے ویسے عام طور پر دیکھا ہے لوگوں کو کہ جو بندہ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا اس سے خوش نہیں ہوتا. اگر آپ درزی کے پاس چلے جائیں نا, وہ بولے گا یار کوئی اچھی سی نوکری تلاش کر دو. آپ بیکری والے کے پاس چلے جائیں گے تو وہ بولے گا یار مجھے کوئی سرکاری نوکری تلاش کر دو. یعنی ہر بندہ اگر اپنے شعبے میں مخلص ہو جائے, وفادار ہو جائے, اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرے تو کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور مل جاتی ہے. تو اس حوالے سے میری یہ خواہش اور میرا ہدف یہی ہے کہ میں دین کا کام بھی کروں, اور ساتھ ساتھ میں وائس اوور آرٹسٹ کے حوالہ سے نا میں اپنے جو نوجوان ہماری نسل ہے, جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے جو جونیئر ہیں, میری خواہش ہے کہ میں ان کو بھی یہ فن سکھاؤں, تاکہ وہ یہ فن سیکھ کر آگے دین کا کام بھی اس سے کریں, اور اپنے فائنینشلی طور پر بھی اس سے وہ ارننگ کر سکیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنی اسکل کو استعمال کرتے ہوئے اپنا نام بھی پیدا کریں, شہرت بھی حاصل کریں, ہر چیز کریں. تو سب سے پہلے میری خواہش تو یہ ہوگی کہ کم از کم میں خود اس کو باقاعدہ سیکھ لوں, کیونکہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں, ابھی سیکھ رہا ہوں. تو بہرحال میرا جو نیکسٹ میرا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کچھ بکس ہیں ان کو میں نے ریکارڈ کرنا ہے. جس طرح میں نے جمال القرآن کی ہے, اس طرح میں اب میری جو خواہش ہے وہ ضیاء النبی شریف کی ہے. اور اس کے علاوہ میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ صرف یہ کتابیں اور ترجمے ریکارڈ نہیں کیے, میں نے بہت زیادہ پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے. میں نے ڈاکومنٹریز بہت زیادہ ریکارڈ کی ہیں, اور میں نے ایڈز, مجھے اب تعداد نہیں معلوم, کوئی 10-15 ہزار سے ابو ہی ہوں گے, اتنے ایڈز میں نے آج تک وہ ریکارڈ کیے ہیں. الحمدللہ کام میں کر رہا ہوں اس کے اوپر, اور میں آپ کے ہی اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو بتاتا چلوں, اگر کوئی بندہ
یہ کام سیکھنا چاہتا ہے، ساتھ اپنی ایڈورٹائزمنٹ بالکل کرنی چاہیے بالکل نا. بالکل تو اگر کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، وہ آپ سے رابطہ کر لے، آپ پھر مجھ سے رابطہ کر لیں. میری یہ خواہش ہے کہ ہم کچھ نوجوان ایسے تیار کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو وائس آور جو فیلڈ ہے نا، یہ ہر شعبے میں استعمال ہوتی ہے. آپ کا جو شعبہ ہے پوڈ کاسٹ کا، اس میں بھی آپ اپنی آواز استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اگر کسی کو کال کرتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے آپ کا مطلوبہ نمبر مصروف ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی کی آواز ہوتی ہے. آپ ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر آواز لگائی جاتی ہے کہ PK015 جو جہاز ہے وہ بالکل ریڈی ہے. تو اس طرح آپ ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں، وہاں پر آواز، یعنی ہر فیلڈ کے اندر آواز استعمال ہوتی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ نوجوان ایسے تیار کیے جائیں، کچھ دوست ایسے تیار کیے جائیں کہ جو اپنی آواز کا استعمال مثبت کریں اور اپنی آواز کے ذریعے اپنی پہچان بنائیں. تو کچھ پلان ہے میرے، یہ کچھ ریکارڈنگ کے حوالہ سے، اور کچھ میرا یہ ہے کہ میں کم از کم ٹی وی چینل تک رسائی حاصل کر سکوں، تاکہ میں بڑے پروجیکٹس کے اوپر کام کر سکوں. ہر حوالہ سے میں فائنینشلی طور پر بھی، اور اس کے علاوہ آپ شہرت بھی کہہ لیں، ایک نام بھی ہو، عزت بھی ہو، ہر چیز ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا کام وہ بہت ضروری ہے. دینی جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب تک میری آواز ہے یہ دین کے کاموں کے لیے گونجتی رہے.